السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ فرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. محترم اساتذہ اکرام، حاضرین جلسہ، آج ہم اپنے ادارے میں 15 اگست ملک ہندوستان کی آزادی کا 78واں سال کا جشن منانے جا رہے ہیں. عزیز ساتھیوں، 15 اگست کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تاریخ ایسی تاریخ ہے جس میں ہزاروں خونی داستانیں، سینکڑوں خوفناک واقعات، لاکھوں دردناک کہانیاں اور بے شمار علم انگیز باتیں بھی پوشیدہ ہیں. ہمارا ملک ہندوستان جس پر مسلمانوں نے صدیوں حکومت کی، عدل و انصاف کی حکومت، الفت و عقیدت کی حکومت، پیار و محبت کی حکومت، لیکن انصاف کا دامن مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا. پیار و محبت کے الفاظ مسلمانوں نے بھلا دیے، الفت و عقیدت کی عداوت و بغض کی پرچھائیاں آ گئی. اس ملک میں انگریزوں نے قدم رکھا. پہلے تجارت شروع کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے، اپنی اقتصادی حالت کو مضبوط کی. پھر کیا تھا؟ پیسے کی رین پہ سیاست میں داخل ہونا آسان ہو گیا. دھیرے دھیرے سیاست میں ایسے داخل ہوئے کہ حکومت کی کرسی پر بھی قبضہ ہو گیا. اب کیا تھا؟ ہندوستان کا کوئی شعبہ، کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی سیاسی اور سماجی تنظیم ایسی نہ بچ پائی تھی جس میں انگریز نہ ہو. ہر شعبے، ہر تنظیم، ہر ڈپارٹمنٹ میں اعلیٰ عہدے پر انگریز ہی بیٹھا ملتا تھا. جب انگریزوں نے اپنا مکمل تسلط ہندوستان پر جما لیا تو اسے یہ بات سوچی کہ سوئل کوڈ کے طور پر پورے ہندوستان کے ہر شہر، ہر گاؤں اور آبادی میں عیسائیت کا قانون نافذ کیا جائے. کوئی گھرانہ، کوئی گھر، کوئی بچہ ایسا نہ بچے کہ جس کو عیسائیت سے پیار نہ ہو. ہر گھر سے عیسیٰ مسیح کی منسوخ تعلیم پر عمل کرانے اور ہر فرد کو اس پر مجبور کرنے کے لیے انگریزوں نے ایڑی چوٹی تک کا زور لگا دیا. ان حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کے لیے یہ ایک زبردست چیلنج تھا کہ وہ قابض انگریز کی دعوت پر لبیک کہیں. پورے ہندوستان میں عموماً اور مسلمانوں ہند میں خصوصاً ایک افراتفری کا ماحول تھا. اتنے میں انگریز نے یہ حکم صادر کر دیا کہ سرکاری نوکری اگر کرنی ہے تو مسلمان بن کر یا غیر عیسائی بن کر نہیں کر سکتے. سرکاری ملازم کو غیر عیسائی بن کر ہی ملازمت پر واقع رکھا جا سکتا ہے. یہ اعلان پورے غیر منقسم ہندوستان میں بجلی کی طرح پھیل گیا اور جنگل کی آگ کی طرح گاؤں گاؤں، بستی بستی، قریا قریا اس کا چرچا ہونے لگا. اب کیا تھا؟ دین اور دنیا کا معاملہ تھا. تو دنیا اپنا لیتے ہیں تو دین سے ہاتھ دھونا پڑے گا. دین پر رہتے ہیں تو دنیا جاتی ہے. فیصلہ کیا کریں، کیوں کریں اور کیسے کریں؟ اور اس نازک موڑ پر امت محمدیہ کے علماء صالحین آگے بڑھ کر یہ ایک زبردست فتویٰ صادر کرتے ہیں. اس نازک موڑ پر امت محمد اس نازک گھڑی میں مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں بلکہ بالکل حرام ہے کہ وہ انگریزی حکومت سے ملازمت کرے. محترم سامعین، یہ فتویٰ کیا تھا؟ دین کے بقاء کا پیغام، اسلام پر جمع رہنے کا اعلان، سنت کی نہ چھوڑنے کی تاکید. دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی ملازمتوں پر لات مار دی اور بے دست طور اپنے گھروں کو لوٹائے. اب کیا تھا؟ وہ تھے ان کا خدا اور کوئی نہیں. بڑا دردناک حال تھا. لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ کوئی نہیں تھا، نہ کاروبار، نہ ملازمت، نہ مددگار، نہ یار و انصار، اس وقت صرف اور صرف اللہ کی ذات تھی. اس نے مسلمانوں کو دلاسا دیا کہ گھبراؤ نہیں. لا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اللہ تعالی نے مدد کی، مسلمانوں کا دین بچایا، زندگی کی حفاظت فرمائی. حضرت شاہ اسماعیل حدیث دہلوی نے جہاد کا فتویٰ صادر فرمایا. پورے ہندوستان میں جہاد کے سلسلے میں لڑائیاں چھڑ گئی. شاملی کے میدان میں مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے انگریزوں کا مقابلہ کیا. ہزاروں لاکھ علماء نے آزادی ہند اور حفاظت دین کی خاطر اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر سر پر کفن باندھ کر میدان کے رضا میں اتر آئے، لڑائیاں کی. حضرت شاہ اسماعیل شہید نے جامع شہادت نوش کیا. تب جا کر کہیں 15 اگست 1947 کی صبح نمودار ہوئی کہ وفاداری وطن سے ہو وہی اسلام کہتا ہے، کہ وفاداری وطن سے ہو وہی اسلام کہتا ہے. ہم دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں. یہ ہے 15 اگست کی صبح.
آزادی کی صبح جس میں ہم آزادی کے ساتھ ایک خدا کے بندے رہ سکتے ہیں. اتنی جان افشانیوں کے بعد ہمیں یہ آزادی ملی ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اپنے اوقات و احکامات پر خدا کی توفیق مانگ کر عمل پیرا رہنا چاہیے. اپنے اوقات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.